اور ہاں، حیرت ہے کہ آپ نے ایک جگہ لفظ طوطی لکھا ہے۔ ذلت قلم ہی کہوں گا، معاف کیجیے، یہ لفظ آپ کے قلم کو زیب نہیں دیتا۔ پوچھا تو پھر آپ کے ہاں طوطی کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں کہتے۔ میں زور سے ہنس دیا تو چونکے۔ دوسرے پہلو پر خیال گیا تو خود بھی دیر تک ہنستے رہے۔ رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگے، ایسا ہی ہے تو اس کی جگہ بدتمیز لکھ دیجئے، تہذیب کا تقاضا یہی ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، اس لیے کہ میں نے یہ لفظ بدتمیز دوسرے ابواب میں 3-4 جگہ ایسے لوگوں کے بارے میں استعمال کیا تھا جو صرف لغوی معنی میں بدتمیزی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس نئے مہذب مفہوم کے ساتھ تو وہ مجھ پر بہتان ترازی اور ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد کلف لگے ململ کے کرتے کی آستین الٹ کر مسودے کی ورق گردانی کرتے ہوئے بولے، دواب خانہ، سنگوٹیاں آر اور جھونجھنا شرافائے لکھنؤ نہیں بولتے۔ عرض کیا، میں نے اسی لیے لکھے ہیں۔ پھڑک اٹھے، کہنے لگے، بہت دیر بعد آپ نے ایک سمجھداری کی بات کہی۔ پھر اس خوشی سے سگریٹ سلگھاتے ہوئے بولے، مگر مشتاق صاحب، یہ بوگ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے نہیں سنا۔ عرض کیا، جوان اور مست بکرا جس سے نسل کشی کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا ہے، اس کی داڑھی ہوتی ہے اور جسم سے سخت بدبو آتی ہے، گوشت بھی بساندہ اور ریشے دار۔ فرمایا، واللہ ہم نے یہ لفظ ہی نہیں، ایسا بکرا بھی نہیں دیکھا۔ لفظ، مفہوم اور اس کے گوشت تینوں سے کراہت آتی ہے، مکئی ہے۔ آپ اس کی جگہ کوئی اور کم بدبودار جانور استعمال نہیں کر سکتے؟ کراچی میں اس لفظ کو کون سمجھے گا؟ عرض کیا، وہی جو مکئی قیاور کو سمجھے گا۔ آپ تو غالب کے حافظ ہیں، آپ کو تو یہ لفظ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ضد کا غالب نے عجیب سیاق و سباق میں ذکر کیا ہے۔ الائی کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ تم خسی بکروں کے گوشت کے قلیے اڑا رہے ہوں گے، لیکن باخدا میں تمہارے پلاؤ قلیے پر رشک نہیں کرتا۔ خدا کرے کہ تمہیں بیکانیر کی مصری کا ٹکڑا میسر نہ آیا ہو۔ جب یہ تصور کرتا ہوں کہ میر جان صاحب اس مصری کے ٹکڑے کو چبا رہے ہوں گے تو رشک سے اپنا کلیجہ چبانے لگتا ہوں۔ تحقیق طلب امر ہے کہ اس مصری کی ڈلی سے دراصل غالب کی مراد کیا تھی؟ محض مصری؟ سو وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی دلی میں منو دستیاب تھی۔ حیرت ہے محققین و شارحین کی طبع بدگماں ادھر نہیں گئی، حالانکہ غالب نے مصری کے تلازمے کو عشق عاشقی کے ضمن میں ایک دوسرے خط پر بھی استعمال کیا ہے۔ فرمایا، جا چھوڑ دیا حافظ دیوان سمجھ کر۔ لیکن حضرت، یہ روہڑ کس زبان کا لفظ ہے؟ کریہ صوت ہے، بالکل گنوار لگتا ہے، کیا راجستھانی ہے؟ عرض کیا، خود ہمیں بھی یہی شبہ ہوا تھا، لہٰذا ہم نے ماجد بھائی سے پوچھا۔ کون ماجد بھائی؟ ماجد علی صاحب ہمارے سابقہ SSP لندن منتقل ہو گئے ہیں۔ چھوٹے بڑے، اپنے بیگانے اور باس اور مہت سب انہیں ماجد بھائی کہتے ہیں، سوائے ان کی بیگم زہرا نگاہ کے، وہ انہیں ماجد چچا کہتی ہیں۔ ان سے رجوع کیا تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ لحاف پر پرانی روئی کو، جسے غریب غربا ہاتھ سے توم کر دوبارہ استعمال کرتے ہیں، روہڑ کہتے ہیں۔ یوں تو وہ عاجز کے لیے پیر و مرشد کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا فرمایا ہوا ہمیشہ مستند ہی ہوتا ہے۔ تاہم میں نے مزید تشفی کے لیے پوچھا، کیا بداؤں میں بھی بولا جاتا ہے؟ چہرے پر ایک بناوٹی خشونت اور لہجے میں خفیف سی مصنوعی لکنت پیدا کرتے ہوئے، جو بحثہ بحثی میں عصائے موسوی کا کام کرتی ہے، بولے، دیکھیے، ذاتی بے تکلفی اپنی جگہ، علمی مباحث اپنی جگہ، بدائیوں کو بداؤں کہنے کا حق صرف بدائیوں والوں کو پہنچتا ہے۔ مثلاً یوں کہیے کہ کل کلاں کو آپ مجھے ماجد بھائی کی بجائے ماجد چچا کہنے لگے تو لندن پولیس پولی گیمی تعداد ازدواج میں دھر لے گی۔ آپ کا تو مزید کچھ نہیں بگڑے گا۔ بہرکیف روہڑ صحیح ہے۔ بداؤں میں تو پھیری والے گھر گھر صدا لگا کر روہڑ خریدتے تھے اور اس کے بدلے ریوڑیاں دیتے تھے، جنہیں اندھے آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ علمی تحقیق و تدقیق کا جذبہ اب مجھے اس مقام پر لے آیا تھا
کہ جہاں مزید سوال کرنا گویا اپنی دستار فضیلت سے خود فٹ بال کھیلنے کے مترادف تھا۔ ماجد بھائی کی بزلہ سنجی کے سامنے اچھے اچھے نہیں ٹھہر پاتے۔ راوی غیبت بیان کہتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے باس وزیر کے دفتر کے سامنے کچھ لوگ عزت مآب کے خلاف ایوب خاں کا چمچہ، ایوب خاں کا چمچہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ وزیر موصوف نے ماجد بھائی سے پوچھا، یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، سر کٹلری کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ جمیل صاحب اس طویل تشریح اور معتبر سند سے کچھ پسیجے ناک سے سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے بولے، اگر آپ کو صاف روئی سے الرجی ہے تو روہڑ بھی چلے گا، لیکن ایک بات ہے، متروکات آپ کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں۔ خیر مجھے تو اچھے لگتے ہیں، کس واسطے کہ مجھے انٹیک جمع کرنے کا شوق ہے، لیکن ممکن ہے پڑھنے والوں کو اتنے اچھے نہ لگیں۔ بریکٹ میں معنی لکھ دیجئے۔ عرض کیا کہ مرزا اکثر طعنے دیتے ہیں کہ تم ان معدود چند لوگوں میں سے ہو جنہوں نے متروکہ جائیداد کا کوئی کلیم داخل نہیں کیا۔ وجہ یہ کہ چلتے وقت تم اپنے ساتھ متروکات کا دفینہ کھود کر سموچا ڈھو کر پاکستان لے آئے۔ تفنن برطرف، اگر ان میں سے ایک لفظ، جی ہاں صرف ایک لفظ بھی دوبارہ رائج ہو گیا تو سمجھوں گا کہ عمر بھر کی محنت سوارت ہوئی۔ بولے پھر وہی۔ افسوس، جمیل صاحب صرف 2 ابواب دیکھ پائے تھے کہ ان کا بلاوا آ گیا۔ اب ایسا نکتہ داں، ایسا نکتہ سنج، نکتہ شناس کہاں سے لاؤں جس کا اعتراض بھی نکتہ پروری، استعداد آفرینی اور دل آسائی سے خالی نہ تھا۔ آخر میں اپنی شریک سان حیات ادریس فاطمہ کا شکریہ بھی لازم ہے کہ انہوں نے اپنے تبسم سکم شناس سے بہت سی خامیوں کی نشاندہی کی، تاہم بے شمار سخن ہائے سوختنی اور غلطی ہائے مضامین بوجوہ باقی رہ گئی ہوں گی۔ وہ سارا مسودہ دیکھ چکی تو میں نے کہا، راجستھانی لہجہ اور محاورہ کسی طرح میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بہت دھوتا ہوں پر بری چیز کے رنگ نہیں چھٹائے جاتے۔ آئی ڈیمنڈ سپورٹ آؤٹ آئی سے۔ حیرت ہے اس دفعہ تم نے زبان کی ایک بھی غلطی نہیں نکالی۔ کہنے لگی، پڑھائی ختم ہوتے ہی علی گڑھ سے اس گھر گڑی میں آ گئی، 43 سال ہو گئے، اب مجھے کچھ یاد نہیں کہ میری زبان کیا تھی اور تمہاری بولی کیا۔ اب تو جو سنتی ہوں سبھی درست معلوم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی چھاپ تلک سب چھین کر اپنا لیے، اور دریائے سندھ اور راوی کا ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کے بعد تو یہی کچھ ہونا تھا، اور جو کچھ ہوا بہت خوب ہوا۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ لندن، 16 اکتوبر 1989۔ مشتاق احمد یوسفی۔